تصور کیا جائے تو ایک آپ کے سامنے مذہبی خدا آتا ہے جو بڑا ایک جذباتی سا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نذرانے چڑھاؤ، چاہے چاہے اسلام کا خدا ہو یا ہندو کا خدا ہو یا عیسائی کا ہو، تو بڑا ایک جذباتی سا خدا کا تصور نظر آتا ہے۔ پھر اگر آپ فلسفی کے خدا میں جائیں تو وہ ایک منطقی قسم کا خدا نظر آتا ہے جو آپ سے دو ٹوک بات کرتا ہے اور آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سوری۔ پھر اس طرح اگر آپ سائنسدانوں میں چلے جائیں، ان کا بھی ایک گاڈ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ سارے فزیکل لاز ہیں اور فزیکل لاز کے اراؤنڈ جو ہے یہ پوری یونیورس ریوالو ہو رہی ہے۔ تو ان کانسیپٹس کو پڑھیں تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا جو ہے تصور خدا کا ٹھیک ہے۔ تو اس تصور کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ فلسفیوں نے تو خدا کا کوئی تصور پیش نہیں کیا، ان کے ہاں کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے، وہ ایک قانون کہہ لیجئے، ایک قاعدہ کہہ لیجئے، ایک علت العلل کہہ لیجئے، ایک محرک اول کہہ لیجئے، اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ فلسفیوں کے اندر سے تصوف پیدا ہوا ہے، ان کے ہاں بھی ایک ذات بہت ہے، یعنی وہ کوئی شخصیت اس طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ بہت کا مطلب بھی ہے خالص، یعنی کوئی صفات کا ذکر نہیں ہے، کوئی آراز کا ذکر نہیں ہے، کوئی اس کے سنن کا ذکر نہیں ہے، وہ ایک خالص ذات ہے۔ تو اس طرح سے تصور انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ پروردگار یا خدا یا رب جو بھی کہنا چاہے کہہ لیں، وہ نہ بولتا ہے، نہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، نہ اس سے انسان کا کوئی تعلق ہے۔ وہ ایک فلسفیانہ نوعیت کا تصور ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے۔ پیغمبروں نے تو خدا کی طرف سے خدا کا تعارف کرایا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غور کر کے اپنی طرف سے ایک خدا بنایا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پروردگار نے ہمارا انتخاب کیا، اس نے اپنی دنیا، وہ دنیا جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں دکھائی، اس کے فرشتوں نے ہم سے ملاقات کی، اور پھر اس کی وحی ہم پر آئی ہے، اور یہ ہم اس کا کلام خود اسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ اس میں ایک انسان کے تخیل کی کار فرمائی ہے اور دوسرے میں خدا کی طرف سے خبر یا اطلاع ہے، یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتی۔ اب خبر کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کیوں قبول کرے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کانسیپٹ کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ فلسفی ہوں، سائنسدان ہوں یا صوفیہ ہوں، ان کے ہاں خدا کا تصور ان کے اپنے ذہن کا بنایا ہوا ایک تصور ہے، اور وہ یہی بات کہتے ہیں، اس سے مختلف کوئی بات وہ کہتے بھی نہیں ہیں، وہ اس کو ایک منطقی تقاضے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب مادیت پرست اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو وہاں صورتحال یہ ہے۔ اور اگر آپ بالکل اس کے اندر اتر جائیں تو اس میں خدا اصل میں یہ کائنات ہی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک مضمون میں جو خدا پر ایمان کے زیر عنوان ہے، یہی بتایا بھی ہے کہ ہم جس وقت خلق کو دیکھ کر اس کے خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اس میں دو ہی جواب ہیں۔ ایک جواب الہاد کا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اصلاً یہ کائنات ہی ہے جو خودکار طریقے سے اپنے آپ کو چلا بھی رہی ہے، اور یہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ اسی طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ تو مذہب کا یا اسلام کہہ لیجئے، معاملہ یہ نہیں ہے، وہاں خدا کی طرف سے خبر آپ تک پہنچائی گئی، وہ خبر اس وقت قرآن مجید میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے، کیونکہ وہ مذہب میں آخری کتاب ہے، بالکل اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے وہ پیش کی گئی، اور اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کا اپنا کلام ہے جو اس کے فرشتے جبریل نے نازل کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے جبریل ایسے ہی ملاقات کے لیے آتے تھے جس طرح میں آپ ملتے ہیں، ان کے لیے
اس دنیا کو کھول دیا گیا تھا۔ سورہ نجم کو آپ پڑھیے تو یہ بتایا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک انہوں نے سب چیزوں کو زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور جبریل امین کو بھی اس کی اصل صورت میں دیکھ کر یہ سب کچھ آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ اس خبر کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سورسز بالکل الگ الگ ہیں، ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کامل صاحب، خدا کا تصور جو اس کانسیپٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کی تجویز یہ ہے کہ جو قرآن کے ذریعے جو خبر آئی ہے اس خبر کو لیں اور اس کو چیلنج کر لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو، اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں خدا کو پہنچنے کے لیے۔ جی، باقی تو لوگ اپنے تخیل کی کار فرمائی کر رہے ہیں، تو فکشن کو پڑھنے سے خدا تو نہیں مل جائے گا۔ اس میں پھر بہت واضح بات وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کائنات کو آپ خدا مان لیجیے۔ کائنات ہی اول ہے، کائنات ہی آخر ہے، کائنات خود ہی تخلیق کا عمل کر رہی ہے، خودکار طریقے سے چل رہی ہے۔ یہ زیادہ موضوع، زیادہ معقول بات ہے۔ اس میں اپنے تخیل سے کوئی خدا بنانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے نزدیک تو بہت واضح چیز یہ ہے کہ دو ہی تصورات ہیں، یا کائنات کو خدا مانیں گے یا کائنات کا خدا مانیں گے، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اگر کائنات کا خدا مانے تو اس کو ویریفائی کرنے کا جو ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ خدا کی وہ کتاب سے کسی کریں۔ اور جگہ سے آیا ہی نہیں ہے، وہ آیا ہی پیغمبروں کی طرف سے، اس میں کوئی تقابل ہی نہیں۔ یعنی جو انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ کائنات کو خدا بنایا ہے، پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کانسیپٹ صرف دو ہیں، ان میں سے آپ کو چوائس کرنا ہے۔ آپ الہات کا انتخاب کریں گے تو وہاں خدا کا کیا سوال؟ وہ تو محض تلمین یہ بات کہی جاتی ہے کہ کائنات ہی خدا ہے، پھر اس کو مان لیں۔ اور آپ دیکھیں جو خدا کے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر آپ کائنات